ایران نے اسرائیل پر ایک اور میزائل حملہ کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر حملہ کیا۔ متعدد ایرانی میزائلوں نے اہداف کو نشانہ بنایا۔ تل ابیب میں عمارت تباہ ہو گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایرانی شہروں میں متعدد مقامات پر حملے کیے۔ ایران کے اسرائیل پر تابڑتوڑ حملے جاری ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر میزائل داغ دیے۔ تل ابیب، حیفا، نقب سمیت 6 علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے 20 میزائلوں سے گشدان، صحرائے نقب اور حیفا کو نشانہ بنایا۔ اس سے قبل ایران نے تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس اور حیفا پر 40 میزائل داغے تھے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حیفا پر ایران کے میزائل حملے میں 27 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اسرائیل ایران میں اسپتالوں کو نشانہ بنانے لگا۔ صہیونی فوج کا تہران میں اسپتال پر ایک اور فضائی حملہ۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل نے ایک ہفتے میں ایران کے 5 اسپتالوں پر میزائل داغے۔ حملے میں 6 ایمبولینسز اور جامع ہیلتھ سروس سینٹر پر وحشیانہ بمباری کی گئی۔ بزدلانہ جارحیت کے ایک ہفتے کے دوران اسرائیل کی طرف سے بین الاقوامی کنونشنز کی خلاف ورزی کے 6 سے زیادہ واقعات رونما ہوئے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے نیوز بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ایران سے متعلق 2 ہفتوں میں فیصلہ کر لیں۔ ہماری اولین ترجیح امریکی شہریوں کی حفاظت ہے۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کے لیے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی۔ امریکی شہریوں کو سمارٹ ٹریول پروگرام میں انرولمنٹ کرانے، سفارت خانوں اور قونصل خانوں سے رابطے میں رہنے کی ہدایت۔ ایران اسرائیل تنازع رکوانے کے لیے عالمی طاقتیں سرگرم۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے ایران اور اسرائیل سے فوری جنگ بندی پر زور دیا۔ انطونیو گوتریس نے کہا، ایران اسرائیل تنازع مزید بڑھا تو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ امن کو موقع دیا جائے، جنگ سے گریز کیا جائے۔ کشیدگی کا حل صرف سفارتکاری میں ہے۔ ایران اسرائیل جنگ سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے۔ روس اور چین کا ایران اسرائیل جنگ فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں روسی مندوب نے کہا، ایٹمی تنصیبات پر مسلسل حملے دنیا کو ایٹمی تباہی کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ اسرائیل نے امریکہ مذاکرات سے عین قبل حملہ کر کے اپنے ہی اتحادیوں کی توہین کی۔ ایران نے ہمیشہ مسائل مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی بات کی۔ چینی مندوب نے کہا، کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے۔ ایران اسرائیل کشیدگی سے پورے خطے میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے۔ امریکی مندوب نے کہا، ایران پر حملوں میں واشنگٹن کا کوئی کردار نہیں، لیکن امریکہ اس جنگ میں اسرائیل کی حمایت میں ہے۔ پاکستان کا ایک بار پھر ایران اسرائیل جنگ بندی کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا، اسرائیل خطے کی سلامتی، امن اور ترقی کے لیے خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جنگ کو بند کرائے۔ پاکستان امن کو ایک اور موقع دینا چاہتا ہے۔ اسرائیل اور ایران تنازع کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ کا ایران میں جوہری تنصیبات پر حملوں پر اظہار تشویش۔ رافیل ماریانو گروسی نے کہا کہ ایران میں جوہری تنصیبات پر حملوں سے آبادی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ جوہری تنصیبات پر حملوں سے سیکیورٹی خدشات پیدا ہوئے ہیں۔ نتنز جوہری سائٹ پر پلانٹ کو نقصان پہنچا۔ سربراہ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کا ایران میں جوہری تنصیبات پر حملوں پر اظہار تشویش۔ ایران میں جوہری تنصیبات پر حملوں سے آبادی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ جنیوا میں ایرانی وزیر خارجہ کے یورپی وزرائے خارجہ سے مذاکرات۔ فرانس، برطانیہ اور جرمنی کے وزرائے خارجہ سے ملاقات میں اسرائیل ایران جنگ پر تبادلہ خیال کیا۔ عباس عراقچی نے کہا، جنیوا مذاکرات سفارتی عمل کا اختتام نہیں، تسلسل ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد برطانوی وزیر خارجہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، ایران کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کے خواہش مند ہیں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھنا ضروری ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا، ہم سمجھتے ہیں سفارتی اقدام سے مذاکرات کی راہ ہموار ہونی چاہیے۔ جرمن وزیر خارجہ بولے، مذاکرات میں امریکہ کی شرکت لازمی ہونی چاہیے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے، اب مسلط کردہ جنگ کے خاتمے کا واحد حل دشمن کی جارحیت کو بلا مشروط روکنا ہے۔ ہم نے ہمیشہ امن و امان کی کوشش کی ہے۔ امن کے لیے ضروری ہے کہ صہیونی دہشت گردوں کی مہم جوئی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی یقینی ضمانت فراہم کی جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اسرائیل ایران بحران کے پرامن حل کی ضرورت پر زور۔ وزیراعظم کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فونک گفتگو۔ کہا، کشمیر سندھ طاس معاہدے، تجارت اور انسداد دہشت گردی پر بھارت سے بامقصد مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کوششوں کو سراہا اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔